نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر 3 کرداروں کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی دعوت جب پیش کی گئی اور جب بھی پیش کی جائے گی اور جب بھی پیش کی جاتی ہے تو 3 کردار ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اس دعوت سے فیض یاب ہوتے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد ہرچہ بعد آباد پھر وہ اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر جو چاہے ہو سو ہو، پھر وہ اسی دعوت کے تقاضوں کو پورا اس تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس دعوت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کھلے منکر ہوتے ہیں، یعنی کھلا جو انہوں نے کفر کیا وہ لوگ ہوتے ہیں، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب اس دعوت کے تقاضے آتے ہیں تو وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے پھر رک گئے، پھر آگے بڑھے پھر رک گئے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ کسی طرف نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ انہیں دعوت وہ پسند تو ہوتی ہے لیکن اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آدمی کو جو ہے وہ ایثار کرنا پڑتا ہے، جو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ نہیں دے سکتے، جسے ہم کہتے ہیں منافقین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے اشخاص ہیں جو کہ اس دعوت کے نتیجے میں اشخاص لگا لیں یا گروہ لگا لیں جو کہ وجود میں آتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی قرآن کے علاوہ بھی جب بھی کوئی انقلابی دعوت پیش کی جاتی ہے تو یہ 3 گروہ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اب ان 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اب آگے جو ہے وہ یعنی کہ قرآن مجید میں جو یعنی کہ مصحف کے اعتبار سے جو ہے نا سب سے پہلا جو ہے وہ بنی نوع انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو کہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پر اگلے 2 رکوعوں کے اندر جو مکی قرآن ہے اس کا ایک لب لباب ہے جو کہ یہاں رکھ دیا گیا ہے، یعنی جو بھی دعوت اٹھتی ہے اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کے اساسی نظریات کیا ہیں، یعنی کہ جو کہ ایمان کا موضوع ہے، جو کہ مکی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا موضوع بڑے یعنی کہ زور سے بیان کیا گیا ہے۔ احکامات اتنے نہیں ہیں جو کہ مکی قرآن میں ہیں۔ احکامات جو آئے ہیں وہ مدینے میں آ کر یعنی کہ مطلب کہ حج کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات یا جتنے ہمارے فقہی احکامات ہیں، فقہی مسائل ہیں جو عمل کے متعلق باتیں ہیں، یعنی وہاں پر زیادہ زور جو ہے وہ ایمان پر ہے مکی قرآن میں۔ تو یہاں پر جو مکی قرآن کا لب لباب ہے جو کس مقام پر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت یعنی رب کی عبادت کرنے کا یہاں پر کہا گیا ہے۔ اب جو ناس ہے یہ انسان کی جو ہے وہ انسان واحد ہے اور ناس جو ہے یہ اس کی جمع، انس یا انسان کی جمع جو ہے وہ ناس ہے۔ اب یہ انسان لفظ جو ہے یہ کیسے بنا لغوی طور پر؟ ایک تو اس کے بارے میں
یہ رائے ہے کہ انسان کا جو لفظ بنا ہے یہ بنا ہے نسیان سے، یعنی کہ بھولنے والا۔ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو نسیان سے بنا ہے لفظ انسان بنا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، انس محبت، یعنی انسان وہ مخلوق ہے جو کہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند ہے کہ مل جل کر رہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ انس سے بنا ہے، یعنی کہ آناسا سے بنا ہے۔ آناسا سے کہتے ہیں جو شے نظر آتی ہو، یعنی کہ ایک تو ہے نا، یعنی کہ ہم اکثر اسے استعمال کرتے ہیں کہ جن و انس۔ جن وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اور انس وہ ہے جو کہ نظر آتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اعبدو ربکم۔ اب لفظ جو عبادت ہے، اب اس ایک لفظ کے اندر پوری کی پوری جو ہے وہ دین کی دعوت آ گئی، اور یہ عبادت یہ ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ عبادت جیسا کہ اس پر پہلے بھی بہت گفتگو ہو چکی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں تاکہ یہ بنیادی تصورات جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح پختہ ہو جائے۔ عبادت جو لفظ جو ہے نا، عبد، عبد جو ہے وہ جو مطلب کہ گھوڑا کو جو مطیع کر لیا جاتا ہے نا، اس کو سزا لیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی البعیر المعبد، یعنی وہ گھوڑا جو کہ مطیع ہو گیا ہے، وہ یعنی کہ جو سوار ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے ایک ایک اشارے کو وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ اسی طرح جو رستہ جو ہوتا ہے، جو کچا رستہ ہوتا ہے، جب لوگ اس پر پیدل چلتے رہنے کے نتیجے میں وہ ایک طرح سے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس رستے کو کہا جاتا ہے الطریق المعبد، وہ رستہ جو کہ پامال ہو چکا، یعنی جو بیٹھ گیا ہے، جو سیدھا ہو گیا، جو پامال ہو گیا، یعنی کہ اس میں اونچ نیچ جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ تو اب اس لغت کے مفہوم آپ ذہن میں رکھ کر اس کی طرف آپ سمجھیں گے، جائیں گے کہ اس کا مفہوم ہے کیا، سمجھیں عبادت سے مراد کیا ہے۔ عبادت کے لیے لفظ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے فرعون نے کہا کہ اس کی قوم ہماری عابد ہے، کہ اس کی قومہ لنا عابدون۔ اب یعنی کہ بنی اسرائیل فرعون کی عبادت کر رہے تھے، عابد تھے۔ کیسے؟ کہ وہ اس کے مطیع تھے، ان کے فرما بردار تھے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ فرما برداری کرنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون نے کہا کہ ہم نے اپنے محل میں، آپ ہمارے محل میں رہے پلے بڑے، تو اب آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئے رسول بن کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کی تو بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے، یعنی کہ تمہارے محل میں میں پلا بڑا، لیکن میری قوم کو تو تم نے بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے۔ وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا؟ عبد کا، یعنی کہ اطاعت اس کی کر رہے تھے۔ وہ فرعون کو خدا تو نہیں مان رہے تھے، لیکن اس کی اطاعت کر رہے تھے۔ یعنی اطاعت والا عنصر جو ہے یہ عبادت میں ہے، کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ، یعنی کہ اس کی وہ عبدیت ادا کر رہے تھے۔
سمجھا رہی بات نا؟ یعنی کہ اطاعت. اچھا اب یعنی کہ جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے عبادت کا قرآن مجید میں، جب یہ دینی لحاظ سے آتا ہے، مذہبی اعتبار سے آتا ہے، تو اس عبادت سے مراد صرف اطاعت نہیں ہے، صرف اس مراد اطاعت نہیں ہے، اس کے اندر محبت کا عنصر بھی شامل ہے. یعنی ایک عبادت کا جسد ظاہری ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو ہے اطاعت. اطاعت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس عبادت کی ایک روح ہے. جیسے جسم کی ایک جان ہوتی ہے نا، وہ جان ہے تو جسم ہے. اگر وہ اس سے جان نکل جائے تو وہ جسم کے اندر جو ہے وہ بدبو ہوگی، تعفن ہوگا، گل سڑ جائے گا. اگر جان رہے گی جسم جو ہے وہ صحیح رہے گا. اسی طرح عبادت کی جو جان ہے وہ محبت ہے. اطاعت جمع محبت، یعنی اس عبادت کے لیے، اس اطاعت کرنے کے لیے جو موٹیو ہے، جو جذبہ محرکہ ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ محبت ہے، وہ جذبہ تشکر ہے، جو کہ اصل عبادت کی جان ہے. جو بنی اسرائیل والے فرعون کی عبادت کر رہے تھے، اس میں یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں تھی، وہ اطاعت بالجبر تھی. جیسے ہم انگریزوں کے غلام تھے تو ہم بھی انگریزوں کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن کون سی اطاعت؟ بالجبر اطاعت کر رہے تھے. تو جو دین میں جو اطاعت ہے، اطاعت تو ہے، حکم تو ماننا ہے، لیکن اس حکم کو ماننے پر مجبور کرنے والی جو شے ہے وہ محبت ہے، جو کہ اصل عبادت کی جان ہے. یعنی یہ جو جذبہ تشکر ہے، جب فطرت سلیم انسان کی ہوتی ہے، اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر سے جذبہ تشکر ابھرتا ہے. کسی پر احسان کیا، جذبہ تشکر انسان کے اندر سے ابھرتا ہے. اور جب اگر انسان دیکھتا ہے کہ وہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں بھی اس پر کوئی احسان کر سکتا ہوں، تو آدمی اس پر احسان کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. اگر وہ ہستی ایسی ہے جس پر وہ کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ جذبہ تشکر جذبہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ میری ربوبیت مختلف ذرائع سے ہو رہی ہے، تو کیا یہ ذرائع میرے رب ہیں؟ شروع میں تو انسان یہ سمجھتا ہے. پھر جب انسان کی سوچ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ پوری کائنات مجھے پال رہی ہے، لیکن اس کائنات کو چلانے والا اصل ہے وہ میرا رب. اس کے لیے جذبہ تشکر ابھرتا ہے، لیکن آپ اس پر احسان نہیں کر سکتے، تو وہاں پر یہ جذبہ تشکر جذبہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اصل میں کیا تھا؟ جذبہ تشکر تھا، وہ محبت تھی، اسی نے عبادت کی شکل ڈالی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصل جو ہے اس کی جان کیا ہے؟ وہ ہے محبت. اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ عبادت کی جو ظاہری چیزیں ہیں نا، اس پر تو باتیں کی فقہا نے. بھئی عبادت کی جو ظاہر ہے نا، جو مراسم عبودیت ہے، اس پر فقہا نے بہت باتیں کی. لیکن جو محبت والی بات ہے نا، یہ ہم یہ تھی صوفیاء کے پاس. لیکن جب ہم صوفیاء کی کچھ چیزوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ محبت بھی چھوڑ دیتے ہیں. خشک قسم کی اطاعت جو ہے وہ یعنی کہ ایک آ جاتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ موٹیو ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے، وہ جذبہ محرکہ ہے، اور وہ جس میں ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے اطاعت. اور اطاعت کلی ہے، جزوی اطاعت نہیں.
پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب اس بندگی اختیار کرنے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانہ بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ، کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں، کہ لا الہ کہنے کے نتیجے میں جو میرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اب یہ ذمہ داریاں ادا کرنی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اسے آسان بنانے کے لیے عبادات دی گئی۔ انسان کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، نسیان ہے، ابھی بات ہوئی کہ انسان نسیان سے بنا ہے۔ تو اب اس بھولنے سے یاد دلانے کے لیے 5 وقت ہے کہ اپنے کاروبار کو چھوڑو اور جاؤ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کی یہ جو مطلب کہ مال کی محبت ہے نا، یہ اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی یہ جو جسمانی تقاضے ہیں، یہ ارجز ہیں، قوت مطلب غضبیہ ہو، شہوانیہ ہو، قوت باقیہ ہو، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی میں رکاوٹ بنتی ہیں بندگی میں۔ تو اس کے لیے روزہ ہے، اور حج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کر دی گئی تاکہ وہ جو عبادت ہے وہ عبادت کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اچھا، اب ہمیں پیدا کیا اور ہم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ بالعموم عام طور پر جتنے بھی مشرکانہ مطلب کہ مذاہب رہے ہیں، ان میں جو سب سے بڑی دلیل ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ما وجدنا علیہ آبانا، یعنی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اب یعنی کہ یہاں پر ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ھدی للمتقین کے ضمن میں اصل میں یعنی کہ اصل میں تقوی جو ہے یہ روح باطنی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرنے والی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو درجہ بدرجہ اسلام سے ایمان، ایمان سے احسان تک لے کر جاتی ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا معنی ہوگا؟ یعنی تقوی ہوگا تو عبادت ہوگی نا۔ تو یہاں پر اس کے جو ہے وہ لغوی مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ تم، یعنی کہ اس کے لغوی مفہوم جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ بچنا۔ اچھا، تو پیچھے جو آیا نا عذاب علیم اور عذاب عظیم منافقین اور کفار کے لیے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو گے تو عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، عذاب عظیم سے بچ جاؤ گے۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر تم اپنی خواہش نفس کے بندے بنو گے، اگر تم تعصبات کی پیروی کرنے والے ہوگے تو افراط و تفریق کے دھکے کھاتے رہو گے۔ کبھی کوئی ازم آ گیا، کبھی بادشاہت آ گئی، کبھی جو ہے وہ کمیونزم آ گیا، کبھی کیپٹلزم آ گیا، کبھی کوئی ازم کبھی کوئی ازم۔ اللہ کی بندگی اختیار اگر تم کرو گے تو افراط و تفریق کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔
الذی جعل لکم الارض فراشا، رب کون رب؟ وہ رب جس نے بنایا اس زمین کو تمہارے لیے فرش، ماں کی گود کی مانند۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور برسایا پھر آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے پھل اور جو رزق ہیں تمہارے لیے، یعنی آسمان ہے جو کہ بلندی کی علامت ہے، زمین جو ہے جو کہ پستی کی علامت ہے۔ اب بلندی سے پانی آیا پستی کی طرف، اور پھر اس سے زمین سے نکلے پھل۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابلے میں کوئی انداد یعنی کہ شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، تم یہ جانتے ہو کہ آسمان سے پانی برسانے والا، زمین سے پھل نکالنے والے یہ وہ نہیں ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ آسمان سے پانی برسانے والا، زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا وہ اللہ ہے، یہ تم جانتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جا کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس پر شک ہے، تمہیں اس پر ذرا سا بھی شک ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس پر جو کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں سے مراد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر تمہارے معبود جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، یا اس سے یہ بھی ہے کہ ایک آگ وہ ہے جس سے ہم لکڑی کی آگ سے ہم جانتے ہیں، لیکن جو پتھر جس کا ایندھن ہوں گے اس کی حدت، اس کی ہیٹ کیا ہوگی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔